ویلکم بیک۔ بلٹن کا آغاز کریں اس خبر کے ساتھ کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار جواب پہلے سے برق رفتار اور شدید ہوگا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ راولپنڈی جی ایچ کیو میں چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں نیول چیف، چیف آف ایئر اسٹاف اور دیگر اعلیٰ عسکری افسران نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تینوں افواج کے خصوصی دستوں کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ گارڈ آف آنر کی یہ تقریب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بطور چیف آف ڈیفنس فورسز ذمہ داریوں کے اعتراف اور بین الخدماتی ہم آہنگی کے اظہار کا حصہ ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ دشمن کے ساتھ جدید ترین طیارے بھی گرائے تھے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں موجود سابق فوجی افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو جج نے بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا ہے۔ برطانوی عدالت کے جج رچرڈ اسپیئرمین عادل راجہ کو سزا سنا دی ہے۔ معافی 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ان کی ویب سائٹ کے پیج پر موجود رہے گی، جبکہ عادل راجہ کو 22 دسمبر تک ہرجانہ اور عدالتی اخراجات کی مد میں 3,10,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے۔ اضافی عدالتی اخراجات کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا اور وہ بھی عادل راجہ کو ادا کرنا ہوں گے۔ جج نے عادل راجہ کو آئندہ ہتک آمیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری کر دیا۔ عادل راجہ کے وکیل نے اب فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل میں جانے کا اندیہ دیا ہے۔ عادل راجہ نے بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کورٹ آف اپیل جاؤں گا۔ عادل راجہ اکتوبر میں اپنے خلاف ہونے والا ہتک عزت کا مقدمہ ہار گئے تھے۔ انڈونیشیا کے صدر اعلیٰ سطح کے دورے پر وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد پہنچنے پر صدر زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر پہلی بار اسلام آباد آئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق صدر اپنے 2 روزہ قیام کے دوران وزیراعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ صدر آصف زرداری اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، موسمیاتی تبدیلی، ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے شراکت داری کو فروغ دینے کو اور مضبوط بنانے پر جامع تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر کے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے ترقیاتی منصوبوں کے مختلف مراحل میں اصلاحات کے حوالے سے جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا منصوبوں میں اصلاحات کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اسٹیک ہولڈرز سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کی صدارت خود کروں گا۔ قومی اہمیت کے اہم منصوبوں کی شفافیت کے ساتھ بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ
ہونے والے پاور سیکٹر کے ایک اور اجلاس میں جائزہ اجلاس گوادر اور گلگت بلتستان کے بجلی منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں گوادر پورٹ سٹی میں بجلی کے مسائل کے حل کے لیے جامع پلان کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل اور مناسب قیمت پر بجلی فراہم کی جائے۔ گلگت میں 100 میگا واٹ سولر پروجیکٹ کے ذریعے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے واضح کیا گلگت کے عوام کو فلاح و بہبود اور ترقی حکومت کی اولین ترجیح اور خطے کی معاشی ترقی کے لیے اہم ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے پشاور میں جلسے نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری باتیں سچ ثابت کر دیں۔ اب مذاکرات نہیں بلکہ اداروں کے خلاف استعمال ہونے والی زبان کھینچ لی جائے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے وارننگ دے دی، بولے کل پشاور میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اپنی 13 سالہ کارکردگی کے بارے میں بات کرے گی۔ جلسے میں گالم گلوچ اور تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کل پی ٹی آئی کے جلسے میں ثابت ہو گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری باتیں سچ اور حقیقت ہیں۔ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی، آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بار بار فوج اور اس کے سربراہ کو سیاست میں لاتے ہیں۔ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ جب ساری تنقید فوج اور اس کے سربراہ پر ہو تو جواب تو بنتا ہے۔ حکومت نے کئی بار پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں بات چیت کی دعوت دی، پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دینے پر آج ہمیں خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ طلال چودھری نے خبردار کیا کہ جو زبان اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف استعمال ہوگی اس کو کھینچ لیا جائے گا۔ اب آ کر کرے اڈیالہ کے باہر تماشا، سیاسی شعبہ بازی، بتایا جائے گا کہ اب کیسے قانون کی عملداری کی جاتی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم پیپلز پارٹی نے برداشت کیے، قربانیاں بھی دیں۔ آصف علی زرداری کو بغیر کسی ثبوت یا سزا کے 12 سال جیل میں رکھا گیا۔ شرجیل انعام میمن کا اسمبلی کارنر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیے، ملک کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں جو کسی طور پر قبول نہیں۔ سب کو اپنی ثقافت منانے کی آزادی ہے لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جمہوری روایتیں چلتی رہیں لیکن کوئی بھی جماعت ریڈ لائنز کراس نہ کرے۔ ریڈ لائن کا مقصد ہم یہ ریڈ لائن نہیں بول رہے کہ جی آپ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ ہم نے تو مارشل لاء کا مقابلہ کیا، عمران خان کی پارٹی نے ابھی تو کوئی مارشل لاء نہیں دیکھے۔ یہ ایک شخص جس کو جینین کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں، جس کو ابھی تو ان کے مین کیسز شروع ہی نہیں ہوئے، اپنے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف اس طریقے سے کی گھناؤنی سازشیں کرے گا، اس طریقے کے جو ہے وہ اپنی ملک کو بدنام کرنے کے لیے غیر ملکی میڈیا کے ذریعے یا غیر ملکی اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یا لابیز کے ذریعے سازش کرے گا تو اس کی مذمت کریں گے۔ کل کے لیے ہم نے سب کو کلچر ڈے کی مبارکباد دی۔ سندھ ہمارا ایک قدیم صوبہ ہے، اس کی ایک قدیم اور بہت ہی پیاری ثقافت ہے اور سب کو ثقافت دن منانے کا پورا حق ہے، لیکن کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتا ہے۔ تم اپنی بکواس اور گدی زبان سے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سرخ لکیر عبور کرنے والوں کی سزا آئین میں درج ہے۔ مریم اورنگزیب پی ٹی آئی پر برس پڑیں، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کی۔ بھارت کے ساتھ مل کر سازش کرنے والے کو ملک دشمن کہا جاتا ہے۔ سینئر وزیر نے کہا قومی سلامتی پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، زیرو ٹالرنس ہے، کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غلیظ گندی زبان جو بھی استعمال کرے گا قانون کے مطابق اس کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو صوبہ یا اسلام آباد بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اداروں کے خلاف بیانات دینے والے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کچھ عناصر کھلے عام اپنے ہی ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں اور عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اپنے ہی اداروں کے خلاف بول رہی ہے؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور جو شخص سزا یافتہ ہے وہ اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ ہر شخص اپنے کرتوت کی سزا بھگتے گا۔ فیصل کریم کنڈی نے صوبائی حکومت کو وفاق سے تعاون کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر دھرمی اور سیاست ضد کی
ضد کے ذریعے ریاستی معاملات کو یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور حکومت کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کی اجازت نہیں دے گی۔ بانی پی ٹی آئی کبھی مائنس نہیں ہو سکتے، 70% پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا جمہوریت کے بارے میں سوچیں اور اچھا سوچیں، ہم چاہتے ہیں بہتری کی طرف جائیں، صوبے میں مسائل نہ ہوں، گورنر راج تو ایک اشارہ ہے، ہم چاہتے ہیں صوبے کے حالات خراب ہوں، یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیں اور نکلیں، جو گورنر راج چاہتے ہیں وہ بتائیں، کب وزیر اعلیٰ کو کہا کہ یہ درست نہیں، اسے ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی بیٹھتا ہے کہتا ہے گورنر راج لگا رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں؟ جو پریس کانفرنسز یا ٹاکس ہو رہی ہیں اس سے تو پاکستان کا دشمن ہی خوش ہوگا، اگر کوئی جمہوریت پسند ہوگا اسے تو موجودہ حالات میں نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ ہم نے پولیس کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ 2022 سے اب تک خیبر پختونخوا میں بد امنی دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا پولیس فوج کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، سی ٹی ڈی پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ پولیس ہماری ہے، فوج، ایف سی، دیگر سیکیورٹی اداروں نے قربانیاں دیں، ان کی محنت کی وجہ سے 2018 سے 2022 تک صوبے میں امن رہا۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ وفاق پالیسی صوبائی حکومت سے مل کر بنائے گا تو وہ پائیدار ہوگی۔ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا، ایسی قیاس آرائیاں جھوٹی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آج ایک بار پھر پورے پنجاب میں ٹریفک قوانین سے متعلق قانون پر مؤثر اور سخت عمل درآمد کا حکم جاری کیا ہے۔ عمل نہ کرنے سے سختی سے نمٹے کی ہدایت کی گئی ہے، عوام اور اس کے بچوں کی جان و مال پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دیے گئے تمام اہداف کو پورا کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں واسا کے سالانہ ترقی پروگرام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں جاری اسکیموں پر درپیش رفتار اور تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عباس احمد کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر ریٹائر ندیم ناصر کی سربراہی میں واسا کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں اے ڈی پی کے تحت جاری اسکیموں کی پریکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کو طے شدہ ٹائم فریم کے مطابق مکمل کیا جائے، جبکہ فیلڈ سائنس پر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کی سخت ہدایت بھی جاری کی گئی۔ اجلاس میں کنسلٹنٹس کو منصوبوں کی سخت مانیٹرنگ جاری رکھنے کا ٹاسک دیا گیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ شہر میں کسی بھی جگہ مین ہول کا کور مسنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اجلاس میں افسران کو ہدایت کی گئی کہ شہریوں کو فراہم و نکاسی آپ کی معیاری سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عباس احمد، فیصل آباد۔ الائٹ ٹیکنالوجیز کانفرنس میں صوبائی وزیر محنت اور آبادی خواجہ عمران نذیر نے خصوصی شرکت کی، جن کا کہنا تھا کہ صحت کے شعبے میں الائٹ سائنسز کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ دیکھتے ہیں نواز بھٹی کی رپورٹ۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر نے پہلی الائڈ ہیلتھ ٹیکنالوجی کانفرنس میں خصوصی شرکت کی۔ صحت کے شعبہ میں الائڈ سائنسز کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا، عالمی معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی میں ڈاکٹرز کے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز اور ٹیکنیشین بھی ضروری ہیں۔ الائڈ ہیلتھ کے شعبے مریض کی تشخیص، علاج، بحالی اور دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صحت کا شعبہ بھی نئے ایجادات سے استفادہ لینے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ کلینک ان ویلز دور دراز علاقوں میں فوری طبی سہولت کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹیلی میڈیسن سے عوام کو گھر بیٹھے طبی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائے گی۔ الائڈ ہیلتھ کے ہر شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہیں۔ آئندہ آنے والے چند ماہ میں حکومت پاکستان اس پروگرام پر کام کر رہی ہے، جس سے طب کے شعبے سے وابستہ طالب علموں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں موقع میسر آئیں گے۔ وفاقی وزیر خواجہ عمران نذیر کا طالب علموں سے مزید کہنا تھا، آپ پاکستان کے فیوچر لیڈر اور برانڈ ایمبیسڈر ہیں، ہمیں منفی رویے ترک کر کے مثبت سوچ اپنانا ہوگی۔ ہمارا ہیلتھ سسٹم کسی کو طبی سہولت فراہم کرنے میں انکاری نہیں ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ نواز بھٹی، NTN نیوز، لاہور۔
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।